ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بچہ تقریباً 15 سال کا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بھئی نماز پڑھو, تو اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں میں جواب کہتے تھا, رکھ کے منہ پہ چپیڑ ماری اس کے کہ میں تمہیں بتاؤں کیوں نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اللہ کے تعالیٰ کا تو یہ جواب نہیں ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد کر سکو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, نماز تمہیں فحاشی اور منکر سے روکے گی. اگر تم نماز پڑھنے والے بنو گے آٹومیٹکلی تم گناہوں سے دور ہو جاؤ گے. تو تھپڑ مارنے کا جواب تو نہیں تھا یہ تو جواب یہ تھا کہ آپ کو اگر پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا آپ وہی جواب دے دیتے. تو یہ ہماری کبھی کبھار ہوتا ہے کہ لا علمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بچوں کے ساتھ اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ جواب تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ جو سب سے حکیم لوگ ہیں, سب سے حکمت والے, وہ بھی اپنے بچوں کو ریزن ضرور بتا رہے ہیں کہ یہ کام کیوں کرنا ہے. تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ پرائورٹائزیشن کیا ہے, سب سے پہلے کیا چیز بتانے والی ہے. بچوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے اور توحید کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ. اس کے بعد مزید ایڈوائس دی جا رہی ہے اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیٹا اب تم نے یا بنیہ اب تم نے نماز کو قائم کرنا, میرے پیارے بیٹے تم نے نماز بھی قائم کرنی ہے. اور اس کے علاوہ بھی انسٹرکشنز دی گئی, میں ذرا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ ان کو یہ بھی کہا کہ بھئی دنیا کی زندگی کیا ہے, پھر ان کو مینرز بھی بتائے کہ زمین کے اوپر جو ہے نا ذرا پھنے خام بال کے نہ چلنا, اور اپنی آواز کو ذرا مدھم رکھنا. سب سے بدترین آواز گدھے کی ہوتی ہے, تو بیٹا تمہاری آواز کہیں اس طرح کی نہ ہو جائے. یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ تمہارے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے. جتنے بھی تم نیک ہو جاؤ, جتنے بھی تم رائچس ہو جاؤ, جتنے بھی تم یعنی تمہیں میرے ساتھ ایٹریبیوٹ کیا جائے کہ یہ لقمان کا بیٹا ہے, یاد رکھو تم ہو اللہ کے بندے اور تم نے زمین پر کیسے چلنا ہے. جس طرح ابھی ہم نے پہلے عباد الرحمن کی کوالٹیز پڑھی تھیں, تو اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر ذرا ہمبلنس کے ساتھ چلنا اور اپنی آواز کے اندر ایروگنس اور تکبر نہ لے کے آنا. اور پھر جہاں پہ توحید کی بات کی اس کے فوراً بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور وہ کام کرو جو سب سے بیسٹ ہے. نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے نا, اس میں کہیں نہ کہیں تم بھی شریک ہو جاؤ, کیونکہ دس از دا جاب آف دا پروفٹس. اف یو آر اٹیچ ٹو دس یو آر سیوڈ. تمہاری زندگی بن جائے گی, تمہاری آخرت بن جائے گی اگر تم اپنے آپ کو اس کام کے ساتھ منسلک کر لیتے ہو.